الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد اضلکم شہر عظیم شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. قد اضلکم شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، پھر اس کا تعارف کروایا وہ مہینہ جس کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. یعنی اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں. النعمت اذا فقدت عرفت، نعمت جب انسان سے چلی جاتی ہے پھر اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے. جب مفت میں نعمت مل جاتی ہے تو انسان کو اس کی حیثیت پتہ نہیں ہوتی. دیکھتے ہیں کہ امیروں کی جو بڑے لوگ ہیں، جو کمانے والے ہیں، جو فیکٹری اونرز ہیں، ان کی اولادیں عام طور پر پیسے کی قدر نہیں کرتی، لاکھوں روپے ایسے ہی اڑا دیتے ہیں. ان کو کبھی اللہ سے مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس آلریڈی سب کچھ ہوتا ہے، تو ان کو نعمت کی قدر نہیں ہوتی. میں اور آپ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی رمضان کی ناقدری کر جائیں کہ بغیر نعمت کے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، کاوش کے ہمیں یہ نعمت اللہ نے عطا کر دی ہے. اس کی قدر کرنا سیکھیں، اس کی قدر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی شہید ہوئے، اس کے بعد وہ دونوں صحابی ایسے تھے کہ اکٹھے مسلمان ہوئے. اس کے بعد دوسرے صحابی کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا. تو ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا ہے وہ جنت کے اندر بڑے اونچے مقام پر ہے، اور جس کی 1 سال پہلے شہادت ہوئی تھی وہ نیچے مقام پر ہے. اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے کہ یہ خواب دیکھا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا روزانہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے ہاں بھی جس نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ سناؤ. چنانچہ تعبیر رویا میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آداب کو بیان کیا ہے کہ جو خواب ہے اس کی تعبیر فجر کے بعد لینی چاہیے، رات کے وقت خواب کی تعبیر نہیں لینی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ کار تھا. بہت مرتبہ ایسے ہوا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں آج ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خواب بیان فرمایا. کئی ایسی روایات ملتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل، یہ سب چیزیں تھیں. تو صحابی آئے کہ یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے کہ فلاں صحابی ہے، اس کا درجہ اتنا اونچا ہے، حالانکہ پہلے والا تو شہید ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو صحابی 1 سال مزید زندہ رہا ہے اس صحابی کو 1 سال کے رمضان کے روزے ملے، اس کو 1 سال کی اتنی نمازیں ملیں، اس کو 1 سال کے یہ اعمال ملے. تو کیا یہ اعمال ایسے ہی ہیں؟ بہت بڑے اعمال ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے یہ کتنی بڑی ہے.
قد اضلکم شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہمیں ملا ہے، کہ فرمایا کہ اس کے اندر فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے، نفل کو اللہ فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ ایک شخص، اس کو تھوڑا سمجھیں، ایک شخص ہے وہ فجر کی نماز کے بعد 15 سال اس کی عمر ہوئی اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھتا 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 رات عشاء کی نماز ہو گئی، عشاء کے بعد سو گیا، پھر تہجد میں اٹھا، 2 رکعت نماز پڑھتا 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 2 رکعت پڑھ رہا ہے، پورا دن پڑھ رہا ہے، یوں اس کی عمر 60 سال تک چلی گئی۔ 60 سال میں جا کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے زندگی میں کروڑوں 2 رکعت پڑھ لی، لیکن یہ فجر کے 2 فرض کے برابر نہیں ہے، سمجھ رہے؟ فجر کے 2 فرض کے برابر نہیں۔ ایک شخص آج بالغ ہوا اور اس نے حج کیا، اور پھر اس کو قیامت تک کی عمر مل جاتی ہے، مثلا 1 لاکھ سال عمر مل جاتی ہے، اور وہ نفلی حج ہر سال کر رہا ہے، تو یہ ایک فرض حج کے برابر نہیں ہے۔ تو فرض کا درجہ اتنا بڑا ہے، مگر اس رمضان میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ آپ کے ایک نفل کو فرض بنا دیتا ہے، فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ یعنی ایک بندہ زندگی میں 1 کروڑ نفل پڑھتا ہے، وہ فرض کے برابر نہیں ہوتے، مگر اس مہینے میں 1 سبحان اللہ کہتا ہے، وہ 1 سبحان اللہ نفل ہے، مگر اس کو ثواب فرض کا ملے گا، فرض کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی اعمال کی جس بندے کو فکر ہے اس کے لیے یہ مہینہ اکثیر ہے، یہ مہینہ بہت بڑی دولت ہے، لہذا یہ اعمال کا مہینہ ہے، عمل کرنے کا مہینہ ہے، وقت ضائع کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اپنے اوقات کو سو کر یا سکرولنگ کرتے ہوئے یا موبائل کے اوپر گزارنا بند کر دیں، کہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، گھنٹوں واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، گھنٹوں فیس بک چیک کر رہے ہیں، گھنٹوں انسٹاگرام چیک کر رہے ہیں۔ اپنے اوقات کو اس مہینے میں ضائع نہ کریں، اپنے اوقات کو مؤثر اور قیمتی بنائیں۔ اپنے اوقات کو مؤثر اور قیمتی بنانا تقریروں سے نہیں ہوتا، بیانات سننے سے نہیں ہوتا، اعمال قیمتی بنتے ہیں اعمال کرنے سے، اوقات قیمتی بنتے ہیں اعمال کرنے سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رعا فی الجنتی، ایک میاں اور بیوی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنت میں ان کو وہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں جن کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ جنت کے اندر لگزریس جو لائف ہوگی وہ کیسی ہوگی۔ یعنی صرف اتنا ہے کہ میں نے اس پہ خوشبو لگائی ہے بطور مثال، تو اس کی خوشبو زیادہ سے زیادہ مجھے آئے گی یا قریب بیٹھے ہوئے بندے کو آئے گی، بس اس کی خوشبو ایسی ہے۔ چاہے کتنی بھی مہنگی خوشبو لو، زیادہ سے زیادہ وہاں تک چلے گی۔ 10,000 ریال کی ایک تولہ ملنے والی خوشبو کہاں تک آئے گی؟ بس زیادہ سے زیادہ وہاں تک آئے گی، اس سے اوپر نہیں جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنت کی ایک عام حور عین نہیں، حور لائبہ نہیں، حور عین تمام جنت کی حوروں کی سردار ہے، حور لائبہ تمام حور عین کی سردار ہے۔ لو رأى فی الدنیا، اگر حور عین کا ایک جلوہ دنیا والے دیکھ لیں تو وہ اس میں اتنے مبہوت ہوں گے کہ سانس لینا بھول جائیں گے، مر جائیں گے، ان کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا، اس کی خوبصورتی ایسی ہے۔ تو یہ حور عین کی بات ہے۔ حور لائبہ کہ کل حور عین عشاق لہا، حور عین ساری کی ساری حور لائبہ کی عاشق ہے۔ تو میں حور لائبہ کی بات نہیں کر رہا، حور عین کی بات نہیں کر رہا، ایک عام جنتی حور کی بات کر رہا ہوں جو ان سے بہت نیچے ایک درجے کی ہے۔ اگر اس کا صرف دوپٹے کا ایک پلو زمین میں آ جائے تو اس کی اتنی خوشبو ہے کہ پوری دنیا کے اندر بدبو ختم ہو جائے گی، اس کی خوشبو اتنی زیادہ ہے۔ اب وہ جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا، اس کو کیا لگزوریس ہوگی وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں رأى فی الجنت نوراً، وہ جنت میں ایک نور دیکھے گا، اور جب نور دیکھے گا تو پوچھے گا اے اللہ یہ نور کہاں سے ہے؟ اس کے ساتھ ایک جھونکا آئے گا اور اس کو ایک خوشبو سنگھائی دے گی،
اس کی پوری جنت کے اندر وہ خوشبو ہے نہیں. یہ کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے تیرے سے اوپر ایک جنت ہے اور اس جنت میں دو میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کسی بات پہ مسکرائے ہیں. تو جب وہ مسکرائے ہیں تو ان کے دانتوں سے جو چمک نکلی ہے وہ تیری جنت میں آ گئی اور وہ مسکرانے کے ساتھ جو سانس باہر آئی ہے اس سے جو خوشبو آئی ہے وہ تیری جنت میں آئی. اتنی اعلیٰ خوشبو میری جنت میں ہے ہی نہیں, اتنی اعلیٰ چمک میری جنت میں نہیں. اللہ ان کا عمل کیا تھا؟ اے میرے بندے ایک بار سبحان اللہ تجھ سے زیادہ تھا, ایک بار سبحان اللہ. اب خود سوچیں کہ ہم اپنے اوقات کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. رمضان کے اوقات کتنے قیمتی ہیں, وقت ضائع کرنے کا ٹائم نہیں ہے یہ اوقات کو استعمال کرنے کا وقت ہے. ہمارا بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک آدمی ہے فٹ بال فین ہے, کرکٹ فین ہے, چھوڑو کرکٹ فین ہے اور وہ کرکٹ کے لیے پاگل ہے. اس کو آپ سنوکر کے میچ میں بٹھا دیں, ابھی کیا ہو رہا ہے, ٹائم ضائع کر رہے ہو میرا, بیکار ہو, یہ کیا ہو رہا ہے. ایک کرکٹ فین ہے, اس کو آپ تاش کے میچ میں بٹھا دیں. اس کو تاش کا پتہ نہیں, مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے تاش کا. ٹیکنومیٹری میں تھوڑا سا دیکھا تھا کہ بھی یہ تاش کے پتوں کی یہ کھیل ہے, اس سے نمبرنگ بنتی ہے, نمبر پلیٹس بنتی ہیں, شناختی کارڈ کے نمبر بنتے ہیں, فون نمبر بنتے ہیں, یہ ٹھیک ہے. لیکن تاش کے پتے اسی سے چلتے ہیں. تو اب وہ کرکٹ فین کو آپ وہاں پہ بٹھا دو, جی تاش ہو رہی ہے. کرکٹ فین کو آپ بٹھا دو چیز کے میچ میں, چیز کا میچ کیا ہے, دونوں چپ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے, ٹائم ضائع کر رہے ہیں. الجھن ہوتی ہے نا, الجھن ہوتی ہے. ہم بن چکے ہیں مارکیٹ کے لوگ, ہمیں مسجدوں میں الجھن ہوتی ہے. ہم بن چکے ہیں ڈیزائن دیکھنے والے, ہم بن چکے ہیں موبائل والے, سکرولنگ والے. ہمیں مسجد میں بیٹھ کے الجھن ہونے لگتی ہے, ایک سپارہ پڑھنے سے کڑن ہونے لگتی ہے, بوریت ہونے لگتی ہے, تسبیح کرنے سے بوریت ہونے لگتی ہے, ذکر کرنے سے, دعا کرنے سے بوریت ہونے لگتی ہے. کیوں ہونے لگتی ہے؟ ہم اس فیلڈ کے بندے ہی نہیں رہے, ہم نے وہ میدان ہی چھوڑ دیا. مسجد میں آتے ہیں, مؤذن صاحب یہ غلط کیا, امام صاحب یہ غلط کیا, فلاں بندے یہ کر رہے تھے, فلاں بندے یہ کر رہے تھے. 4 دن کے بعد غائب. سال میں 4 دن کے لیے مسجد آتے ہیں, یہاں پہ بوریت ہوتی ہے, نماز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, ذکر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, خاموشی اس کو بور کر رہی ہوتی ہے, پریشان کرنے لگتی ہے. کیوں پریشان کرنے لگتی ہے؟ ہم مسجد کے بندے ہی نہیں رہے. ضعیف حدیث ہے لیکن سناتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, آپ کی طرف منسوب ہے مگر روایت کمزور ہے. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں, عبادت میں, ذکر اللہ میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص. اور جو منافق ہے عملی طور پر منافق ہو چکا ہے, عملی طور پر اس کے کام ایسے ہو چکے ہیں کہ اس کا ذکر اللہ میں جی لگتا ہی نہیں ہے. اس کو تراویح میں کھڑے ہو کے بوریت ہونے لگتی ہے, اس کو مسجد میں بیٹھ کے ذکر اللہ کرنے سے پریشانی ہونے لگتی. کیا ہے کن کاموں میں لگو؟ مارکیٹ کا آدمی ہے. جب مارکیٹ کا آدمی ہے تو اس کا مسجد میں کیوں دل لگے گا؟ کرکٹ لور کا چیز میں کیوں دل لگے گا؟ ہم مارکیٹ کے لوگ بن چکے ہیں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, 8 سال کے بعد, کتابوں میں ابن ابی دنیا نے کتاب میں لکھا ہے, 8 سال کے بعد گھر آئے. تو عشاء کا وقت ہوا, بیوی سے ملے, بیوی سے کہنے لگے چل 2 رکعت نماز پڑھ لوں. بیوی نے کس سے سوچے ہوئے تھے کہ یہ ہوا وہ ہوا, ایسے ہوا ویسے ہوا, لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں, تب جا کے قرب الہی کی چیزیں ملتی. عبداللہ بن زبیر نماز پڑھ رہے تھے, چھت کے اوپر سے سانپ گرا, اژدہا گرا, اس نے بچے کو لپیٹ لیا اور گھر میں شور مچا, پتہ ہی نہیں چلا. نماز کے بعد پوچھنے لگے کوئی شور وور کی آواز آئی تھی؟ اللہ کے بندے بچہ مرنے والا تھا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا. صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں, گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی, کچھ شور سا مچا اور دیکھا تو بچہ پاس سویا ہوا تھا, گھوڑا اچھلا, ماں بھاگی, اس نے بچے کو اٹھایا. تو صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے, یا رسول اللہ رات کو یہ قصہ ہوا. فرمایا جب تم نماز پڑھ رہے تھے
تو تمہاری نماز میں قرأت میں اتنا ذوق تھا، اتنا تمہارا جی لگا ہوا تھا. آج ہمیں قرأت چاہیے ایسی خوبصورت، ایسی سریلی قرأت چاہیے، پھر اس میں ہمیں مزہ آتا ہے. ہمیں تو آواز میں مزہ آتا ہے، قرآن میں مزہ نہیں آتا. کوئی ایسی خوبصورت قرأت کر رہا ہو اس میں مزہ آئے گا، لیکن الفاظ قرآنی میں مزہ نہیں آتا. ہمیں سوز میں مزہ آتا ہے کہ بڑی خوبصورت طرز لگ رہی ہے، اس میں مزہ آتا ہے. اور سب ہم اسی کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں اس سریلی آواز میں مزہ آتا ہے. سریلی آواز میں مزہ ہے یا قرآن میں مزہ آ رہا ہے؟ اپنے سینے کو جھانکیں، اپنے آپ کو کھنگال کے دیکھیں کہ میرے اعمال کا رخ کس طرف ہے. یا رسول اللہ، یہ گھر میں قصہ ہوا. آپ نے فرمایا کہ تمہاری قرأت ایسی تھی، آہستہ نماز پڑھ رہے تھے، اونچی نماز نہیں پڑھ رہے تھے. تمہاری قرأت ایسی تھی کہ فرشتے سننے کے لیے اترے، فرشتے اس کو سننے کے لیے اترے تھے، اور گھوڑے نے ان فرشتوں کو بھانپ لیا تو ہنہنانا شروع کر دیا تھا. یہ اللہ کے نبی کے روز کے واقعات ہیں، یہ روز کی چیزیں ہیں. کیا ہے؟ ہمارے اعمال میں سوز نہیں رہا. ہمارے اعمال میں سوز کب پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات ہے. آپ گاڑی چلانے میں ماہر کب ہوتے ہیں؟ مجھے یاد ہے میں نے نئی گاڑی سیکھی تو ڈاکٹر نے بچے کے بارے میں بتایا کہ بھئی اس کو لیاقت نیشنل لے کے جاؤ، ابھی اس کو سانس نہیں آ رہی، بڑی پرابلم ہے، فوراً لے کے جاؤ. میری گاڑی سامنے کھڑی تھی تو اس کے پیچھے ایک اور گاڑی آ کے کھڑی ہو گئی. مجھ سے گاڑی نکالنے نہیں ہوئی. میں نے ایک بندے کو روکا، میں نے کہا بھائی پلیز یہ گاڑی مجھے یہاں سے نکال دیں، میری ٹینشن بہت زیادہ، گاڑی نکال نہیں پا رہا. کہ پریشانی ہے، گاڑی چلانا بھول چکا ہوں. کہ جب اس نے وہاں سے نکالی، پھر سیدھی روڈ تھی، پھر چلا لی. جب انسان کے دماغ پہ کوئی ٹینشن سوار ہوتی ہے تو وہ اپنے کام نہیں کر سکتا. ہمارے دماغ میں ٹینشن سوار ہے دوسرے اعمال کی، کھانے کی، پینے کی، کمانے کی. تو کیسے نماز میں لگیں گے؟ کیسے قرآن میں ذوق آئے گا؟ کیسے مسجد میں دل لگے گا؟ نہیں لگتا دل. کئی بچے آتے ہیں مشورہ اعتکاف، میں بچوں کو نہیں منع کرتا اعتکاف، کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، میں معذرت کرتا ہوں. میں بچوں کو مسجد اعتکاف بیٹھنے سے نہیں روکتا. تو کچھ بچے آتے ہیں تو آپ یقین کریں ان میں سے 2-4 لازمی چلے جاتے ہیں، اور مسجد میں بور ہو رہے ہیں. کیوں؟ موبائل نہیں ہے یہاں پر، بور ہو رہے ہیں، یہاں پہ گپ شپ نہیں ہے. کوشش کرو تھوڑی سی گپ شپ کرو ان کے ساتھ. یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے، کیونکہ ذوق نہیں رہے ہمارے مصلوں پہ کھڑے ہونے والے، ذوق نہیں رہے ہمارے قرآن پہ لگنے والے. تو دوستو، یہ ذوق بنانے کے لیے یہ مہینہ آیا. ہمارا ذوق دنیاوی چیزوں میں لگا ہے. اللہ رب العزت نے شیطان کو بند کر دیا، اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کر دیا، حلال چیزیں روک دی. ہمیں بتایا اسٹرینتھ تمہاری ایسی ہے، تمہاری اسٹرینتھ ایسی ہے کہ تم پورا دن پیاسے رہو گے، چھپ کے پانی نہیں پیو گے. تم پورے دن بھوکے رہو گے، چھپ کے کھانا نہیں کھاؤ گے. فریج میں کھجور رکھی ہے، سامان رکھا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، مگر نہیں کھاؤ گے. گنہگار آدمی ہے، زانی ہے، شرابی ہے، مگر روزہ نہیں توڑے گا. ہے نا؟ ہر مسلمان کے دل میں یہ ہے، روزہ نہیں توڑے گا. یہ گندا ہوں، روزہ رکھا ہے توڑوں گا نہیں. روزہ چھوڑ دے گا لیکن روزہ رکھا ہے تو توڑے گا نہیں. یہ ایسا اللہ نے ہمیں روحانیت دی ہے، ایک چوٹ لگا کے بھیجا ہے ہمیں. الست بربکم قالوا بلا کی چوٹ لگی ہے، مہر لگی ہے مسلمان کے اوپر. جب وہ کتنا گندا ہے، روزہ نہیں توڑے گا. ہاں کچھ لوگ ہیں توڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، مگر آج بھی عام مسلمان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ روزہ نہیں توڑتا چاہے وہ کتنا گندا ہے. یہ مہر اللہ نے لگائی ہے. یہ بتایا تمہارے اندر اسٹرینتھ ہے، مگر اس اسٹرینتھ کو تم نے استعمال کرنا ہے، وہ استعمال بھی کر سکتے ہو. چنانچہ ہمیں کوچ، ہمیں استاد کہتے ہیں ہاں بولو انگلش، تم بول سکتے ہو. وہ کانفیڈنس اس کو دکھاتا ہے، وہ پھر انگلش بولتا ہے، پھر تقریریں کرتا ہے، پھر لیکچر دیتا ہے، اور پھر دوسرے ملکوں میں جا کے انگریزوں کو حیران کرتا ہے یہ کتنی اچھی انگلش بول سکتا ہے. وہ سب سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے اس کی مادری زبان ہوتی ہے. اس کو اس کے استاد نے چلایا تھا. ہر بچے کو اس کی ٹیچر چلاتی ہے، اے پڑھو، بی پڑھو، اے فار ایپل، بی فار بیٹ. وہ اس طرح سکھاتے آہستہ آہستہ وہ اردو بھی پڑھنے لگتا ہے، انگلش بھی پڑھنے لگتا ہے. اللہ ہمیں اسٹرینتھ دے رہے ہیں. یہ مہینہ آ چکا ہے، تمہارے اندر اسٹرینتھ موجود ہے، تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم اعمال میں جڑ سکو، تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم مسجد میں لگ سکو. جب 2-3 روزے ہو جاتے ہیں تو بوریت ہونے لگتی ہے.
اپنی مسجدیں آدھی ہونے لگتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے 20% نمازی رہ جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں کرکٹ کے کھلاڑی تو یہاں چیز چل رہا تھا، ان کو مسجد میں بوریت ہونے لگتی ہے. ایسا نہیں کرنا اس رمضان میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے اس رمضان میں. مجھے مصلی پہ کھڑا ہونا ہے، آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو قابل بنانا ہے مجھے. اے اللہ اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے اور بنا کے رکھنا ہے. تو اس دفعہ یہ رمضان ایسا نہ گزرے. اسی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، یعنی اپنا مزاج تبدیل نہ کروائے. یہ مزاج تبدیل کرنے کا مہینہ ہے. کوشش کریں کہ اپنے اعمال کو جوڑیں. اور اعمال صرف نماز پڑھنے سے نہیں جڑتے بلکہ نماز میں لگنے سے جڑتے ہیں. آپ کا جی چاہے تہجد پڑھنا، 3 4 5 دن گزریں گے جو لوگ تہجد نہیں پڑھتے ان کا جی اکتانے لگے گا تہجد نہیں پڑھنی، کل سے پڑھیں گے. آج 2 رکعت کم کر لیں. یہ آئے گا، یقیناً آئے گا، کیونکہ میرے ساتھ لوگوں کا تعلق ہے، لوگ بتاتے ہیں اور میں خود اس راستے سے گزرا ہوں، تو یہ ضرور آئے گا. آپ واک کریں اور ٹریڈ مل کریں. پہلے دن 2 گھنٹے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر ٹانگیں تھکنا شروع ہو جائیں گی، آپ چھوڑ دیں. 1 مہینے بعد کریں تو پھر ٹانگیں نہیں تھکیں گی، پھر بھی تھکیں گی. آپ ویٹ لفٹ کریں گے پھر بھی آپ کے مسل پل ہوں گے، پریشانی ہوگی. اگر آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے تو یہ اندر کے مسل پل ہوں گے، تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن ایک بار گزر جائیں گے تو سٹرینتھ آ جائے گی. اور یاد رکھیے جو بندہ جس چیز پہ محنت کرتا ہے اس کی سٹرینتھ آ کے رہتی ہے. آپ کا بچہ شروع میں اماں نوتی دو، پھر آہستہ آہستہ نوتی کو روٹی بولنا شروع کر دیتا ہے، پھر روٹی کا ٹا صحیح نہیں نکالتا، پھر آہستہ آہستہ ٹا بھی صحیح نکالنے لگ جاتا ہے. اگر بچے کو کہے تو کر ہی نہیں سکتا، چھوڑ رہنے دے، تو وہ بچہ بول ہی نہیں سکتا کبھی بھی. چنانچہ آج اگر ہم کمزور ہیں تو جیسے بچہ چلتا ہے تو ماں باپ دائیں بائیں ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بچہ چل سکتا ہے. آج ہم کمزور ہیں اعمال میں. اللہ نے رمضان کا مہینہ دائیں بائیں ہاتھ رکھ لیے شیطان کو قید کر کے، نفس کو کمزور کر کے، دائیں بائیں تراویح کو لازم کر کے، روزے کو فرض کر کے، مسجد میں اعتکاف لگا کے، مسجدوں کا ماحول بنا کے اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے اندر طاقت ہے، تمہاری ٹانگیں مضبوط ہیں، لیکن چلو گے تو مضبوط ہوں گی، آگے بڑھو گے تو مضبوط ہوگے. تو یہ مہینہ ہے اپنی سٹرینتھ کو بڑھانے کا، اپنی سٹرینتھ کو بنانے کا. تو اپنے اوقات کو ضائع مت کریں، اپنے اوقات کو مینج کیجئے، اعمال کیجئے اور اعمال کے ساتھ کچھ دیر گوشہ تنہائی اپنائیں مسجد کے اندر، اپنے گھر کے اندر. دعا نہ چھوٹے، ذکر اللہ کسی ایک دن نہ چھوٹے، تلاوت کسی ایک دن نہ چھوٹے، تہجد کسی ایک دن نہ چھوٹے. یہ اعمال کیجئے، آپ کو خود 8-10 دن کے اندر فرق محسوس ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.